اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا صدق الله العظيم. سورۃ الطلاق اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی. جو کچھ پڑھایا گیا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج انشاءاللہ سورۃ تحریم اس کا آغاز کریں گے. اب سورۃ تحریم اس کے اندر سورۃ حدید کے اب دونوں مضمون آئیں گے. اس کے اندر سورۃ الحدید کے کیا آئیں گے؟ دونوں مضمون آئیں گے. 27ویں پارے کی آخری سورت ہے سورۃ حدید. اس کے دو مضمون تھے. پہلا مضمون کیا تھا؟ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، اس کے دو مضمون تھے. پھر اس کے بعد 9 صورتیں ہیں سورۃ تحریم تک 28ویں پارے کے اندر. پہلی 8 صورتیں اب ہیں. جو پہلی 4 صورتوں کے اندر اللہ پاک نے جہاد فی سبیل اللہ، دوسری 4 صورتوں میں انفاق فی سبیل اللہ. سمجھ آ گئی؟ سورۃ طلاق تک. وہ سورۃ طلاق کے آخر میں بھی آیا تھا کل انفاق فی سبیل اللہ. اب آخر کے اندر کیا ہے؟ اب یہ سورۃ تحریم ہے. اس کے اندر پھر اللہ پاک سورۃ تحریم کے اندر سورۃ حدید کے دونوں مضمون. گویا سورۃ حدید سے لے کر سورۃ تحریم تک یہ مکمل ایک کتابچہ ہے. یہ کیا ہے؟ 2 مضمونوں کا ایک کتابچہ ہے. جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، دونوں مضمونوں کا یہ کتابچہ ہے پورا. کہ سورۃ حدید ایک ابتدا ہے. ابتدا کے اندر مصنف جو بھی پوری کتاب میں مضمون بیان کرتا ہے وہ اپنے مضمون کو مختصراً ذکر کر دیتا ہے. لہٰذا سورۃ حدید ایک ابتدا تھی ایک اس کتابچے کی. جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ نے دونوں مکمل اسی ایک صورت ہے. پھر اس کے بعد 8 صورتیں. پہلی 4 صورتیں جہاد فی سبیل اللہ، دوسری انفاق فی سبیل اللہ. سمجھ آئی؟ پھر اس کے بعد اب سورۃ تحریم آخر کے اندر پھر اللہ دونوں مضمونوں کو آخر میں کیا کر رہا ہے؟ اکٹھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر خلاصہ یہی ہے. تمہید ہوگی خلاف رضا کاموں سے ممانعت، یعنی جو کام اللہ کی رضا کے خلاف ہے، نبی کی رضا کے خلاف ہے، اس سے ممانعت ہوگی. اور مومنین سے خطاب ہوگا کہ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جہاد کا حکم ہوگا. اس کے بعد کفار اور مومنین کو مثال کے ذریعے ان کے ایمان کو اور کافروں کے کفر کو کیا کیا جائے گا؟ واضح کیا جائے گا مثال کے ذریعے. دیکھیں جی سورت کے اندر مدنی سورت ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لما تحرم، کیوں حرام کر رہے ہیں آپ؟ کیوں حرام کیا آپ نے؟ ما احل اللہ لک، اس چیز کو جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے.
تبتغی مرضات ازواجکا، طلب کرتے ہو آپ رضامندی اپنی بیویوں کی، تبتغی طلب کرتے ہو آپ مرضات رضامندی ازواجکا اپنی بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت تحریم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت تحریم کہا جاتا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے پس پشت ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ وہ اس واقعے کو سمجھے بغیر اس آیت کی تفسیر ناممکن ہے سمجھنا۔ واقعہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد آپ نماز پڑھ کے کھڑے کھڑے سب بیویوں کے گھر میں چکر لگایا کرتے تھے، ان کا حال احوال دریافت کیا کرتے تھے۔ یعنی عصر کے بعد نکل جانا تو ساری بیویاں جتنی بھی تھیں ان کے گھروں میں جا کے کھڑے کھڑے آپ نے کیا کر لینا، سب کا حال احوال دریافت کرنا۔ تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب بنت جہش ایک بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیوی کے گھر ذرا زیادہ دیر ٹھہر گئے اور آپ نے شہد پینا شروع کر دیا۔ اب یہ روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ آپ ہر روز دوپہر کو جایا کرتے تھے حضرت زینب بنت جہش کے گھر اور شہد پیا کرتے تھے، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ ہر روز عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر چلے گئے، زیادہ دیر کھڑے رہے اور شہد پینا شروع کر دیا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا شہد پیتے، اور بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ازواج میں شامل تھی، ان دونوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ کسی طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد چھڑوایا جائے۔ کیا تھا؟ پنجابی میں جس کو کہہ لو سوکنے ہوتی ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ وقت حضرت صاحب ادھر صرف کر رہے ہیں تو دل میں خیال آیا یہ ادائیں بدلی بدلی سی، یہ دل کو نہ بھائیں، تو حضور سے شہد چھڑوانا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کے گھر زیادہ، اس کے ساتھ دل لگی کیوں ہے، لگاؤ زیادہ ہمارے ساتھ بھی کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اور دو حفصہ دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں میں سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے ہمارے پاس بھی آئیں گے، جب آئیں گے نا ہمارے پاس، تیرے پاس ہیں یا میرے پاس ہیں، تو ہم میں سے کسی ایک نے کہہ دینا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ کیا رہی ہے؟ مغافیر کی بو۔ مغافیر یہ ایک درخت سے گوند نکلتا ہے، اس کی ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے، عجیب و غریب بدبو ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے ایک کیا کہہ دے گی کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے منہ سے، میں نے تو شہد پیا ہے۔ تو حضرت حفصہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی جا کے مغافیر اس درخت کے اوپر بیٹھی ہو، وہاں سے رس چوس کے پھر وہ آئی اپنے چھتے کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ مغافیر شہد کے اندر مکس ہو گئی، اور آپ نے وہی شہد پی لیا اور آپ کے منہ سے کیا آنے لگی؟ مغافیر کی بو آنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم آئندہ میں شہد ہی نہیں پیوں گا، کیونکہ ازواج مطہرات خود بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبودار چیز سے بڑی نفرت تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری ازواج کو مجھ سے تنگی ہو رہی ہے، میرے منہ سے بو آ رہی ہے، تو گویا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے بعد میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں نے نہیں پینا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ بھی ساتھ تلقین کر دی کہ یہ بات زینب بنت جہش کو پتہ نہ چلے، یعنی اس بات کو چھپائے رکھنا، یہ بات تیرے میرے اندر رہے۔ مقصد کیا تھا؟ اس کی دل آزاری نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے تھے شہد پینے اور آپ نے شہد پینا چھوڑ دیا، اب وہ وقت بھی مجھ سے چلا گیا، تو اس کی دل آزاری ہوگی،
یہ بات تیرے میرے اندر راز میں رہے تو اس کو پتہ نہ چلے زینب کو. لیکن اس اخفاء کو چھپایا نہیں گیا. حضرت حفصہ نے اس راز کو ظاہر کر دیا. اب یہ بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے, پہلے اس آیت کو ذرا حل کر لیں, پھر انشاءاللہ آگے میں پورا آپ کو واقعہ سناتا ہوں اس کا. اب دیکھیں, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے اللہ کی حلال کرتا چیز کو کیا کر لیا؟ حرام کر لیا اپنے اوپر. خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اس واقعہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو بذریعہ قسم اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ حرام کر لیا تھا. یہ فعل اگر کسی ضرورت اور مصلحت کے تحت ہو تو یہ جائز ہے, گناہ نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال کردہ چیز کو بذریعہ قسم اپنے اوپر حرام کر لیا, اگر یہ فعل کسی مصلحت یا ضرورت کے تحت ہوتا تو جائز ہوتا, گناہ نہیں. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قسم اٹھائی تھی یہاں پہ کوئی مصلحت نہیں تھی, آپ نے بلا وجہ کیا اٹھائی ہے؟ تکلیف اٹھائی ہے, یعنی تکلف کیا ہے اپنی ذات کے اوپر کہ ایک حلال چیز کو چھوڑ دیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس وجہ سے کیا تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے, خوشی کے لیے کیا تھا. اور ایسے معاملے میں ان کا راضی رکھنا بیویوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا. تو اس لیے اللہ نے ازراہ شفقت اور رحمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے کیا پوچھا ہے؟ یا ایھا النبی سے خطاب کیا. اور یہ خطاب ایک لقب سے خطاب کیا ہے, محبت بڑا خطاب ہے یہ. یا ایھا النبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت تھا نا, اسی نبوت کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک کیا کر رہے ہیں؟ خطاب کر رہے ہیں کہ اے خبریں دینے والے, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ نے کیوں حرام کر لیا؟ دیکھو اس کے اندر کوئی ڈانٹ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا اللہ کی طرف سے غصے کا اظہار نہیں ہے. صرف اللہ نے یہ کہا ہے کہ صرف آپ اس وجہ سے کہ آپ اپنی بیویوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو خطاب ہے نا, یا ایھا النبی, یہ آپ کے لیے مستقل اعزاز اور اکرام کی بات ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ اچھا, اب ایک یہاں سے ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلف اٹھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک حلال چیز کو آپ اپنے اوپر عقیدتاً حرام کر رہے ہیں. مثلا شہد اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ حلال ہے. آپ عقیدتاً نہیں, عقیدہ نہیں اپنے ذہن میں رکھ کے کہ ہاں یہ اب حرام ہے میرے لیے, یہ مقصد نہیں تھا. بلکہ مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ اپنے لیے شہد کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ ایک حرام. اجتناب مقصد تھا, پرہیز کرنا مقصد تھا, حرام کرنا مقصد نہیں تھا. اگرچہ فی نفسی ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مباح تھا, اجازت تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیٰ کے خلاف تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا جو قریبی ہوتا ہے, گناہ تو دور کی بات, اگر خلاف اولیٰ خلاف ادب بات بھی اس سے سرزد ہو جائے تو اللہ کے نزدیک وہ اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے بستی سے کیا نکلے ہیں؟ باہر نکلے ہیں, لیکن اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور سزا کیا بھگتنی پڑی ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا کیا؟ اللہ پاک نے وہاں مسکن بنا دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ حالات میں ایسے ہی اللہ پاک کرتے تھے کہ کوئی خلاف اولیٰ سرزد ہو جاتا, کوئی کام خلاف ادب بھی, وہ بھی اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا گناہ ہوتا. تو اس لیے شان اولیٰ اور علو مرتبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے واللہ غفور الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شان اولیٰ یعنی خلاف اولیٰ کام کو اللہ نے ضم کے ساتھ تعبیر کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں, واللہ غفور الرحیم, اللہ پاک بخشنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو, یہاں پہ چند باتیں سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے
جو کہ میں نے ابھی سمجھائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقیدتاً حرام قرار نہیں دیا تھا بلکہ اجتناب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ پاک نے فوراً آیت اتاری کہ میرے پیغمبر حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں آپ۔ ایک بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس چیز کا اختیار نہیں دیا تھا کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام کریں یا حرام کو حلال کریں، بلکہ یہ اختیار اللہ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا تھا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی، دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ میرے شہد کو چھوڑنے کے بعد اللہ پاک مجھ سے یہ ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو اپنے لیے کبھی حرام کرتے، اجتناب کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ تو اس وجہ سے قسم اٹھائی، اس وجہ سے اجتناب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قسم نہ اٹھاتے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ تحقیق فرض کر دیا اللہ نے لکم واسطے تمہارے، تحلۃ ایمانکم کھولنا اپنی قسموں کا، تحقیق اللہ نے فرض کر دیا واسطے تمہارے کھولنا اپنی قسموں کا، واللہ مولاکم اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ تمہارا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھنا ہے جی آپ نے، اگر کوئی شخص کسی اللہ کی حلال کردہ چیز کو عقیدتاً حرام قرار دے، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ مثال کے طور پہ گندم حلال ہے، اگر کوئی بندہ سمجھے گا کہ یہ حرام ہے، عقیدتاً سمجھے یہ حرام ہے، وہ کہے کہ نہیں حرام ہے، یہ اسلام میں حرام ہے، اب ظاہری بات ہے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ کفر کیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا۔ دوسری بات، عقیدتاً حرام نہ سمجھے، عقیدتاً حرام نہ سمجھے، بغیر کسی ضرورت اور مصلحت کے قسم اٹھا کر اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ میرے لیے حرام ہے، عقیدتاً حرام نہیں، اب یہ چیز اس کے لیے گناہ ہے، یہ چیز کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی ضرورت یا مصلحت کے تحت کسی چیز کو اپنے لیے حرام کر لے تو جائز تو ہے لیکن یہ خلاف اولا ہے، خلاف ادب۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 3 باتیں۔ چوتھی بات، نہ عقیدتاً حرام سمجھے، نہ قسم اٹھا کر وہ اپنے لیے حرام کر رہے، بلکہ کسی مصلحت یا ضرورت کے تحت وہ ہمیشہ اس کو چھوڑنے کا عزم کر رہا ہے، ترک کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، اور اس نہ کھانے کے اوپر سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا۔ اب ظاہری بات ہے یہ چیز اسلام سے ثابت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے بدعت ہے یہ۔ لیکن اگر وہ ثواب نہیں سمجھ رہا، وہ کہتا ہے نہ یہ ترک دنیا، ترک لذات، یہ میرے جسمانی اور روحانی مرض کے لیے یہ ٹھیک رہیں گے، تو یہ جائز ہے۔ جس طرح اللہ کے بڑے بڑے ولی زیادہ کھاتے تھے یا کم کھاتے تھے؟ کم کھاتے تھے۔ حدیث بھی ہے غالباً کہ اگر کوئی زیادہ کھائے گا، اس طرح سستی آتی ہے تو عبادت کے اندر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کم کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، حدیث ہے کہ کھانے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، یعنی میدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک پانی، ایک کھانے کے لیے، اور تیسرا سانس کے لیے، یعنی کم کھاتے تھے۔ تو کم اگر کوئی کھائے، اگر کوئی اس نیت سے کم کھانا شروع کر دے، یعنی دنیا کی لذات کو، حلال چیزوں کو اس لیے ترک کرتا ہے کہ میری روحانیت کو بڑھائیں گی یہ چیزیں، ترک لذات، دنیا کے لذائذ کو، تو پھر یہ کیا ہے؟ جائز ہے، شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حلال چیز کے اوپر کیا اٹھا لی ہے؟ قسم اٹھا لی ہے کہ میں اس چیز کو اپنے لیے کیا کرتا ہوں؟ حرام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولنا کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا کہ میرے پیغمبر اپنی قسم کو توڑو اب۔
کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی تھی نہیں پیوں گا، اللہ نے فرمایا آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے حلال چیز کے اوپر قسم اٹھائی ہے نا، اب اس قسم کو توڑو آپ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قسم کو توڑا، شہد پیا اور پھر قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ آپ نے ایک غلام آزاد کیا، کیونکہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 3 روزے رکھو، یا غلام آزاد کرو، تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ یہ قسم توڑنے پر ایک غلام آزاد کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے فرض کر دیا کہ اگر کوئی حلال چیز کے اوپر آپ نے قسم اٹھا لینا، اس کو کیا کرو؟ توڑو، ختم کرو۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا کیا ہے؟ ہر کام کے اندر اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا کارساز ہے، اور جو دوست جو حکم دیتا ہے ظاہری بات ہے آپ کی بھلائی کے لیے حکم دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی ہر کام کی حکمت کون جانتا ہے؟ اللہ پاک جانتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیں جی۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور ترجمہ غور سے، اور جب چھپا کر کہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الی بعض ازواجہ حدیثا، طرف بعض اپنی بیویوں کے ایک بات، اور جب چھپا کر کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف بعض اپنی بیویوں کے حدیثاً ایک بات، ٹھیک ہے۔ فلما نبأت بہ، پس جب خبر دے دی اس بیوی نے ساتھ اس بات کے، پس جب خبر دے دی اس بیوی نے بھی ساتھ اس بات کے دوسری بیویوں کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس بات کو علیہ، اوپر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، عرف بعضہ، اب عرف بعضہ، پس جب خبر دی حضرت نے، یعنی اس کے بعض کی، اس بات کے کچھ حصے کی خبر دی، وَآرَزَ عَن بَعْضٍ، اور اعراض کیا کچھ بات سے۔ سمجھ آئیے کوئی بات؟ سمجھو بات، اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ایک بات کہی چھپا کر، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا۔ حفصہ نے کہا تھا کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ نے شہد کو کیا کر لیا؟ حرام کر لیا، اللہ کی قسم اٹھا لی۔ تو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ بات تیرے میرے اندر کیا رہے گی؟ راز رہے گی، یہ بات کسی دوسری بیوی کو پتہ نہ چلے، زینب کو بالخصوص پتہ نہ چلے، اس کو کیا پہنچے گی؟ تکلیف پہنچے گی، رنج ہوگا اس کو۔ تو اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں ترجمہ، دیکھو غور سے، اور جب چھپا کر کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف بعض اپنی بیویوں کے حدیثاً ایک بات، یعنی حفصہ کو بات کہی، چھپا کر کہی تھی، اور ساتھ کیا کہہ دیا؟ کہ راز کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب دیکھو آگے ترجمہ غور سے، فلما نبأت بہ، پس جب خبر دے دی اس بیوی نے ساتھ اس بات کے دوسری بیوی کو، یعنی حفصہ ادھر سے فوراً گئی، اس نے جا کے عائشہ کو بتا دیا کہ کم بن گیا، اللہ کے رسول نے شہد چھوڑ دیا اور قسم اٹھا لی، ٹھیک ہے۔ یعنی راز کیا کر دیا؟ حفصہ نے کھول دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کیا بتا دی ہے؟ بات بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ فلما نبأت بہ، پس جب اس بیوی نے خبر دے دی ساتھ اس بات کے دوسری بیوی کو، لیکن اللہ پاک سارا معاملہ کیا کر رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دیا اس خبر کو اللہ نے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ میرے پیغمبر یہ راز آپ کی بیوی نے کیا کر دیا ہے؟ فاش کر دیا ہے، آپ کی بیوی نے راز کیا کر دیا؟ فاش کر دیا ہے۔ اچھا آگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عرف بعضہ، اب اس کا مطلب غور سے سمجھیں، بتایا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ اس بات کا، حفصہ کو بلایا، پوچھا کہ میں نے جو تجھے کہا تھا راز نہیں بتانا، ٹھیک ہے،
وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور اعراض کیا بات کے کچھ حصے سے. دیکھو اللہ نے بتا دیا کہ میرے پیغمبر راز فاش کر دیا حفصہ نے. آپ نے حفصہ کو بلایا، آپ نے ساری بات اس سے مکمل حفصہ سے بیان نہیں کی. یہ مکمل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بیان کر رہے ہیں. غور سے سمجھنی ہے بات. یہ آپ نے حفصہ سے مکمل شکوہ نہیں کیا، مطلب کہ میں نے تیرے درمیان بات ہوئی تھی کہ تو نے بات نہیں بتانی کسی اور بیوی کو، اس کو تکلیف ہوگی، آپ نے فوراً اس کے پاس جا کے بات بتائی عائشہ کے پاس. کیوں کیا؟ مکمل بات نہیں کی. قرآن کہتا ہے عرف بعضہ وأعرض عن بعض، بات کا کچھ حصہ بتایا اور کچھ حصے سے کیا کیا؟ اعراض کیا، تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو اور شرمندگی نہ ہو. نہیں سمجھ آئی بات ابھی بھی کسی؟ دونوں کا لحاظ کر رہے ہیں. ادھر سے زینب کا بھی لحاظ کیا کہ اس کو راز نہیں بتانا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ حفصہ نے راز کیا کر دیا، فاش کر دیا ہے، بتا دیا ہے، تو حفصہ کو بھی آپ نے مکمل شکوہ نہیں کیا، بلکہ بات کو گول مول کر کے بس اسے اشارہ ہی کر دیا کہ تیری بات مجھے پتا چل گئی ہے. مطلب آپ یہی کر لیں کہ جب حضرت حفصہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نا، آپ نے مکمل بات نہیں، آپ نے ویسے اشارتاً کہا ہوگا کہ لگتا ہے راز کی دی ادھر ادھر پھیر دی ہے، دال میں مجھے کچھ کالا کالا نظر آ رہا ہے. حضرت حفصہ پھر سمجھ گئی کہ یہ میری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگ گئی ہے، پتہ لگ گئی. کون سی بات؟ کہ میں نے راز کو کیا کر دیا ہے؟ فاش کر دیا. اب قرآن پاک کہتا ہے فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پس جب خبر دے دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی کو، پس جب نبأ خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس بی بی کو یعنی حفصہ کو، بھی ساتھ اس بات کے کہ آپ نے راز کو کیا کر دیا ہے؟ فاش کر دیا ہے. تو قالت، حفصہ نے کہا من انبأک ھذا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے خبر دی ہے آپ کو اس بات کی؟ آپ کو کس نے بتا دیا اس بات کا؟ ٹھیک ہے، میں نے تو عائشہ کو چھپ کر بتایا تھا کہ ہمارا کام کیا ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا، ہمارے ارادے پورے ہو چکے ہیں، ہم کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن آپ کو کس نے بتا دیا اس بات کا؟ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی اس ذات نے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ خبر رکھنے والا ہے. یعنی مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تمہارے ظاہری کو، تمہارے پوشیدہ کو، اور جو دل کے اندر چھپی باتیں ہیں اس کو جاننے والا ہے، اور تمہارے ہر حال کے اوپر خبر رکھنے والا ہے. اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ حفصہ نے راز کو کیا کر دیا ہے؟ فاش کر دیا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ آگے دیکھیں جی. اب اچھا، یہ مستقل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسن خلق ہے. گھریلو زندگی کے اندر ان باتوں کو انسان کو سمجھنا چاہیے. جب گھر کے معاملات جب چلانا، ظاہری بات ہے اب ادھر بھی بیوی، سب بیویاں ہیں، اور پتہ ہے پھر اگر ایک بیوی کی سائیڈ لے لی تو دوسری رنجیدہ ہوگی. حضرت حفصہ کو بلایا، دیکھو کس انداز سے قرآن پاک سیرت نبی بیان کر رہا ہے کہ آپ نے کھل کے حضرت حفصہ کو نہیں ڈانٹا تک نہیں ہے، تنبیہ بھی نہیں کی، ڈانٹا بھی نہیں، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. قرآن کہتا ہے عرف بعضہ وأعرض عن بعض، ساری بات بتائی نہیں، شکوہ کیا ہی نہیں، بس کچھ بات بتائی اور کچھ نہیں بتائی. حضرت بی بی حفصہ سمجھ گئے اور فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس نے بات بتا دی آپ کو؟ یہ تو پتہ ہی نہیں تھی کسی کو، یہ تو عائشہ اور میرے درمیان تھی بس بات. آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ نے بتا دی ہے، اس جاننے والے نے. اب یہاں سے مستقل آپ دیکھو کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بات بتائی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اگر پتا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو آپ فرما دیتے یہاں پہ عائشہ اور حفصہ سے کہ مجھے تمہارے ظاہری اور پوشیدہ کا کیا ہے؟ علم ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں تم. لیکن چونکہ اللہ نے بتائی تھی، اگر اللہ نہ بتاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود وہ بات پتا چل سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں پتا چل سکتی.
سمجھ آ گئی جو باتیں؟ آگے دیکھیں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر توبہ کرو تم دونوں، اگر توبہ کرو تم دونوں. اب یہاں سے تم دونوں سے کون مراد ہے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اللہ ان دونوں کی طرف مخاطب ہے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب اللہ ان دونوں کی طرف بھی. اگر تم دونوں توبہ کر لو طرف اللہ کے، فقد صغت قلوبکما، پس تحقیق جھک پڑے ہیں دل تمہارے. صغت قلوبکما کا کیا ترجمہ لکھا ہے؟ ایک اور سے پڑھو. تنگ ہو گئے، کج ہو گئے. کج، صغت کا معنی کج ہو گئے تم دونوں کے دل. ٹھیک ہے، دیکھیں جی یہاں پہ حضرت عائشہ اور حفصہ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مخاطب کیا جا رہا ہے. ازواج مطہرات میں سے ان دو کا ذکر یہاں پہ اللہ پاک نے کیا. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ باہم مشورہ کیا. باہم مشورہ کر کے انہوں نے آپ سے شہد پینے کا ایک ایسا طرز اختیار کیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد حرام کرنا پڑا اپنے اوپر. اب یہ اس مسئلے کی دوسری شق شروع ہوتی ہے کہ ان کے مشورے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلال چیز کو کیا کرنا پڑا اپنے لیے. کن کے مشورے کی وجہ سے؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے. اور پھر دوسری بات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کیا کہی تھی کہ راز کو فاش نہیں کرنا. تو راز بھی کیا کیا گیا ہے؟ ظاہری بات ہے اب یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی ناپسند تھی دونوں. اگر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد ایک مرغوب چیز تھی، اچھی چیز تھی. قرآن کیا کہتا ہے شہد کے بارے میں؟ وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پسندیدہ چیز تھی، لیکن ازواج مطہرات کی خوشی کے لیے آپ نے کیا کر لیا؟ اور باہمی مشورہ تھا ان کا آپس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پسندیدہ چیز چھوڑنی پڑی. اور پھر آپ کا دوسرا ارادہ تھا کہ یہ راز کسی کو پتہ نہ چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہ تھی راز کسی کو پتہ نہ چلے، اور راز بھی کیا ہو گیا؟ یعنی دو ناپسندیدہ چیزیں ازواج مطہرات سے کیا ہوئی ہیں؟ سرزد ہوئی ہیں. اب اللہ نے حضرت عائشہ اور حفصہ کو کہا کہ اگر تم دونوں توبہ کر لو، یعنی اپنے اس کام سے رجوع کر لو اللہ طرف اللہ کے، فقد صغت قلوبکما، پس تحقیق کیا ہو گئے؟ جھک پڑے ہیں دل تم دونوں کے، یا کج ہو گئے ہیں دل تم دونوں کے. اس کے دو مطلب ہیں جی. پہلا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل حق بات سے ہٹ چکے ہیں. مطلب کیا ہونا چاہیے؟ یعنی تم نے اس چیز کو پسند کیا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ناپسند سمجھ رہے ہیں. اکثر مفسرین نے یہی مطلب لیا ہے فقد صغت قلوبکما کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ کہ شہد پسند تھا، لیکن تمہارے مشورے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ شہد کو چھوڑنا پڑا. حضور کو پسند تھا کہ یہ راز فاش نہ ہو، لیکن تمہاری وجہ سے وہ راز بھی کیا ہو گیا؟ فاش ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناپسند چیز تھی تم نے اس کو پسند کر لیا. اس وجہ سے تم دونوں کو کیا کرنی پڑے گی؟ اپنے اس فعل سے توبہ کرنی پڑے گی. سمجھ آ گئی جو ایک مطلب. دوسرا مطلب فقط صغت قلوبکما کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل جو ہے یہ حق کی طرف مائل ہو چکے ہیں، جھک پڑے ہیں دل تمہارے. یا کجی کر لو یا جھک پڑے ہیں. اگر کرو گے کج ہو گئے دل تمہارے، اس میں پہلا مطلب ہوگا کہ ناپسندیدہ چیز کو حضور کی تم نے کیا کر لیا؟ پسند کر لی. اگر جھک پڑے ہیں دل تو اس مطلب میں یہ معنی ہوگا کہ حق کی طرف مائل ہو چکے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں کے دل اللہ پاک کی بات کی طرف جھک پڑے تھے، اور دونوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تھا، اور دونوں نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ ہم حضور کے متعلق ایسے باہمی مشورے نہیں کریں گے. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گئی جی بات؟ اچھا، اب قرآن پاک نے نہیں بتایا ہے کہ ان دونوں عورتوں سے کیا مراد ہے، کون سی عورتیں مراد ہیں. ٹھیک ہے،
ان کے متعلق بخاری شریف کی روایت ہے. یہ موبائل لے کے آئے ہیں آپ؟ یہ کھولیں ذرا موبائل. آج بخاری شریف بھی ہے، بخاری شریف بھی ہے اندر. اس کی حدیث نمبر 4913 بھی کھول لیں. 4913 حدیث نمبر ہے. انچاس تیرہ. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ. عربی عبارت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. 4913 مل گیا سب کو؟ سب کو عربی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ. اوپر لکھا بھی ہوگا تبتغی مرضات ازواجک. آیا اسی کی تفسیر ہے یہ حدیث. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. بخاری شریف کتاب التفسیر سورۃ تحریم کی تفسیر ہے. اس کی اردو نکال لیں. اس کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. اردو نکل گئی جی. یہ شروع ہو رہی ہے ایک آیت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے کے لیے 1 سال تک میں تردد میں رہا. مل گیا سب کو؟ نہیں ملا؟ چلو ویسے سن لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، یہ علم والے صحابی ہیں. حضور فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر کا دور خلافت آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان تتوبا الی اللہ، کہ اللہ نے فرمایا اگر تم دونوں کیا کر لو، توبہ کر لو. کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان دونوں عورتوں سے کیا مراد ہے. وجہ کیا تھی؟ حضرت عباس، عبداللہ بن عباس، عباس کے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر بمشکل 7-8 سال ہو گئی. حضور کے خادموں میں شامل تھے. اس وقت کیا پتا ہوتا ہے بچے کو. ابو بکر صدیق کا دور گزرا، حضرت عمر کا دور آیا، ان کی عمر 13-14 سال تھی. کتنے سال تھی جی؟ بولو سارے. لگ بھگ اتنی تھی تقریباً. اور اس عمر میں جا کے حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کو قرآن کا اتنا علم آ گیا، اتنا علم آ گیا کہ حضرت عمر اپنی مجلس شورا کے اندر ان کو بٹھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ اور حضرت عمر کی مجلس شورا کوئی عام مجلس شورا نہیں ہے جس کو دنیا جس کی حکمرانی کو آج تسلیم کرتی ہے. ایسی مجلس شورا تھی کہ کافر بھی جس کی حکمرانی کو تسلیم کرتا ہے. اس مجلس شورا میں عبداللہ بن عباس بیٹھتے تھے. اور قرآن کا اتنا علم کہ صحابہ اکرام کو اگر کسی آیت کے اندر تردد ہو جاتا، کوئی پھنس جاتے، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا کرتے تھے اس قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے. اللہ چھوٹی عمر میں دیکھو کتنا بڑا اللہ پاک اعزاز دے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے لیے کہ یا اللہ میرے اس عزیز کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. وہ دعا قبول ہوئی تھی. اب دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس اسی آیت کے متعلق، ایک آیت کے متعلق عمر بن خطاب سے پوچھنے کے لیے 1 سال تک میں تردد میں رہا. یعنی حضرت عمر کا دور خلافت ہے. تردد مطلب ان کے پیچھے پیچھے رہا کہ میں اس آیت کی تفسیر پوچھ لوں. اچھا آگے دیکھو. ان کا اتنا ڈر غالب تھا. عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر کا میرے اوپر اتنا ڈر غالب تھا کہ میں ان سے نہ پوچھ سکا. ایک روب تھا. لوگوں کے دلوں میں اللہ نے کیا ڈالا ہے؟ روب ڈالا ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ حضرت عمر کے دل میں خدا کا بڑا خوف تھا. اور جو بندہ صرف خدا سے ڈرتا ہے پھر ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے. اللہ لوگوں کے دل میں اس کا خوف ڈالتا ہے. دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ عباس کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن حضرت عمر کا ڈر، کہتے 1 سال تک میں آیت کی تفسیر نہیں پوچھ سکا. وجہ کیا تھا؟ عمر سے مجھے ڈر لگتا تھا. آگے دیکھیں. آخر وہ حج کے لیے گئے.
حضرت عمر نے حج کے لیے رخت سفر باندھا تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، صرف اس وجہ سے کہ میں آیت کی تفسیر پوچھ لوں گا، اسی آیت کی، کہ مجھے پتا چل جائے ان دو عورتوں سے کون مراد ہے، تفسیر پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا. واپسی میں جب ہم راستے میں تھے، کیا مطلب، حج سے جب واپس آئے، کہتے ہیں کہ میں سفر میں ان کے ساتھ ہو لیا آیت کی تفسیر پوچھنے کے لیے، صرف نہ مجھے جاتے ہوئے موقع ملا، نہ حج کے دوران مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جتنے دن رہے اس وقت بھی میرے اوپر ڈر ہی غالب رہا، نہیں پوچھ سکا. جب حضرت عمر واپس ہوئے مدینے کی طرف، حج کر لیا مکمل، تو پھر مجھے موقع ملا. وہ موقع کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کے لیے کہیں جانا پڑا. اب قضاء حاجت کے لیے چلے گئے تو جب واپس آنے لگے، حضرت عبداللہ بن عباس نے سوچا کہ حضرت نے وضو ضرور کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پانی کا لوٹا پکڑ لیا وضو کروانے کے لیے. اب یہ میرے پاس موقع تھا سال بعد وہ اس آیت کی تفسیر پوچھنے کا. اب حضرت نے کہا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ، میں فوراً لوٹا لے کے حضرت کے پاس چلا گیا. جب میں گیا وضو کروانے لگا، حضرت وضو کر رہے ہیں، میں نے فوراً پوچھ لیا اسی وقت کہ اے امیر المومنین، یہ ان تتوبا الی اللہ، یہ اللہ کن عورتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کر لو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعجب ہے تیرے، اے عباس تیرے اوپر کیا ہے، عبداللہ تیرے اوپر تعجب ہے، اس سے مراد عائشہ اور حفصہ دونوں ہیں. دیکھو حفصہ ان کی بیٹی تھی، لیکن نہیں چھپایا اپنی بیٹی کا بات کو. قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اپنی بیٹی کی بات کو نہیں چھپایا. حفصہ اور عائشہ اس سے دونوں مراد. سمجھ آ گئی جی بات؟ اچھا، یہی روایت ایک دوسری کتاب میں ہے، بڑی لمبی چوڑی روایت ہے وہ، چونکہ اس سبق کے مناسبت سے وہ سمجھنی بڑی ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عباس سے مکالمہ لمبا کیا. بخاری شریف میں اسی روایت کے اندر بھی کچھ حصہ ہے اور کچھ دوسری کتابوں کے اندر ہے. حضرت عباس کو پھر اپنا کلام جاری کرتے ہوئے پھر فرمایا، اسی آیت کے بارے میں لمبا قصہ سنایا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری صحابی تھا مدینے میں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ایک ڈیوٹی لگائی، منصوبہ کیا کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں رہوں گا، ایک دن رسول کی خدمت میں پورا دن تو رہے گا. مقصد کیا تھا کہ جس دن تو رسول کی خدمت میں رہے گا، میں چونکہ کام کاج کے لیے باہر ہوں گا، تیری باری کے دن رسول کے اوپر جو بھی وحی نازل ہوگی تو شام کو مجھے بتائے گا، اور جس دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا، میری باری کے دن رسول کے اوپر جو وحی نازل ہوگی میں تجھے بتاؤں گا. خدا یہ دور دوبارہ واپس لے کے آئے کہ لوگ اللہ کے علم کی طرف، قرآن کی طرف اس طرح دوڑے کہ دنیا کے اوپر کس کو مقدم کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو، علم کو. باریاں مقرر کرنے ہیں کہ ایک دن میں رسول کی خدمت میں رہوں گا، ایک دن تو رہے گا. یہ باری مقرر ہو گیا انصاری کے درمیان اور حضرت عمر کے درمیان. تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے وہیں کھڑے تھے، وہی قضاء حاجت کے، فرمایا ہم مکے میں ہوتے تھے، ہمارا قریشیوں کا قبیلہ عورتوں کے اوپر غالب رہتا تھا، اپنی بیویوں کے اوپر، یعنی ہم چڑھائی کر کے رکھتے تھے، جنہوں کی پنجابی کو کہہ لو بڈھی تھلے لا کے رکھنی. لیکن فرمایا جب ہم مدینے میں آئے، ہم نے انصاری عورتوں کو دیکھا کہ وہ انصار کی عورتیں اپنے مردوں کے اوپر غالب ہیں، اور جب ہم ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار کی عورتوں کی وہ خصلت ہماری قریشی عورتوں کے اندر بھی شامل ہونے لگ گئی. کہتے میں ایک بار اپنے گھر گیا. یہ سارا واقعہ کس کو سنا رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کو سنا رہے ہیں. کہتے حضرت عمر میں ایک بار اپنے گھر گیا تو میں نے اپنی بیوی کو کسی بات کے اوپر ڈانٹا، میں نے اس کو چلا کے ڈانٹا، بدلے میں میری بیوی نے مجھے چلا کے ڈانٹ دیا. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر خاموش ہو گیا. اب غور کریں کہ باہر بادشاہ ہے اور گھر کے اندر دب دب کے رہ رہے ہیں، اور حضرت عمر جیسی شخصیت، سبحان اللہ. تو میں خاموش ہو گیا. میں نے
کہتے پھر میری بیوی نے کہا کہ میرا جواب دینا ناگوار گزر رہے آپ کو؟ میں تو دور کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویاں وہ چلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، اور آج تو حد ہی کر دی رسول کی بیویوں نے، صبح سے لے کر شام تک رسول کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک کلام کیا ہوا ہے۔ یعنی ساری بیویوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنی بیوی کی یہ بات سن کر بڑا گھبرایا، کہتے میں نے فوراً جبہ پہنا، کپڑے پہنے، میں گیا سیدھا پہلے اپنی بیٹی کے گھر، میں نے بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گیا، میں نے حفصہ کو کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترک کلام کیا ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اپنی بیٹی کو ڈانٹا، تمہیں ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں لگتا کہ اس وقت پھر اچھا ہوگا، تمہاری قسمت اچھی ہوگی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں گے، رسول کی زوجیت سے نکل جاؤ گی تم؟ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ناراض کر دیا تو گویا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا؟ رسول سے ترک کلامی کرتی ہو، رسول سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہو، جتنا تجھے خرچہ چاہیے مجھ سے لے لیا کر، لیکن رسول کو تنگ نہ کیا کر۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کیا تجھے اس بات کے اوپر رشک نہیں ہے، وہ جو تیری ہمسائی ہے وہ تجھ سے زیادہ حسن کے اندر زیادہ خوبصورت ہے، وہ چمکیلی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زیادہ مرغوب ہے، وہ زیادہ پسند ہے؟ یعنی اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا، وہ چہیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی تو بعد کی چیز ہے نا، تجھے حسن بھی نہیں کچھ بھی نہیں، لیکن وہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہے۔ خیر حضرت حفصہ کو ڈانٹا تو واپس گھر آ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت ہمیں ایک بڑا خوف ہوتا تھا، غسانی ایک قبیلہ ہوتا تھا، ایک قوم تھی، اس وقت ہمیں بڑا ڈر ہوتا تھا کہ یہ لوگ تلواریں لے کے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے غرض سے کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ کہتے ایک بار میں اپنے گھر بیٹھا تھا، وہی میرا انصاری دوست کہ جن کے اندر ہم نے ڈیوٹیاں باندھی ہوئی تھی کہ جس دن تیری باری ہوگی رسول کی خدمت میں تو مجھے آگے بتائے گا وہی۔ کہتے آیا میرے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ غسانی آ گئے حملہ کرنے کے لیے؟ اس نے کہا نہ بابا، غسانیوں سے بھی بڑا معاملہ پیش آ چکا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا ہوا؟ اس انصاری نے کہا کہ رسول نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یعنی اس کو بھی ایک غلط فہمی ہوئی تھی، وہ غلط فہمی میں بتاتا ہوں ابھی آپ، کہ رسول نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر کے ذہن میں پھر اپنی بیٹی کے بارے میں آ گیا، ہائے حفصہ ناکام ہوگی، نامراد ہو گئی، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ رسول اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، وہ آج دن آ گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً حفصہ کے گھر گیا، دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے، میں نے پوچھا ہاں اب کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ رسول طلاق دے دیں گے ایک نہ ایک دن، کیوں رسول سے ترک کلامی کرتی، کیوں تنگ کرتی تھی، کیوں زیادہ خرچے کا مطالبہ کرتی تھی؟ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ اب بابا مجھے نہیں پتا حضور کیوں ناراض ہیں، لیکن آج صبح سے حضور مسجد نبوی کے بالا خانے کے اندر تشریف فرمایا، ہمیں نہیں پتا کیوں ناراض ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، فوراً مسجد نبوی تشریف میں آ گیا، وہاں منبر شریف کے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ افسردہ حالت میں تھے۔ ظاہری بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں اور بات نہ کریں تو صحابہ چین سے بیٹھ سکتے تھے کبھی؟ اور اس کی تو وفات کے اوپر حرام مچ گیا تھا مدینے کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے بیٹھ کے ایک جگہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں ادھر ہی بیٹھ گیا لوگوں میں، حضور مسجد نبوی کے بالا خانے میں تھے، وہاں چلے گئے تھے اکیلے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل کے اندر جو بات کھٹک رہی تھی وہ میرے بڑی افسردہ کر رہی تھی، میں اٹھا بالا خانے کی طرف چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں ایک غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا تھا دروازے۔ میں نے غلام کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو کہ عمر آیا ہے۔ اندر گیا غلام، باہر آیا، آ کر کہا اے عمر میں نے اجازت طلب کی ہے آپ کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر چلے گئے۔ ادب تھا، ادب تھا میرے عزیز دوستو، یہ واقعے صرف واقعے نہیں ہوتے، ہر پہلو کے اندر ادب ہے۔ حضرت عمر کی تقریباً 35-36 سال عمر ہوگی اور اس وقت انسان اپنے آپ کو بڑا
فن خواہ عقل مند سمجھتا ہے، لیکن حضور نے کہا کہ اجازت نہیں، خاموش رہے، خاموش. لیکن حضرت عمر نے زیادہ اصرار نہیں کیا، پھر واپس آ گئے. حضرت کہتے ہیں میرے دل میں پھر تردد اٹھا، افسردہ تھا میرا دل میں، پھر دوبارہ کچھ دیر کے بعد اٹھا. میں نے غلام کو کہا اجازت طلب کرو. غلام اندر گیا. تھوڑی دیر بعد غلام آیا تو عرض کی کہ اے عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی لیکن خاموشی اختیار کی. حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر واپس آ گئے، لوگوں میں بیٹھ گیا. کچھ دیر گزری، پھر دل کے اندر وہی بات کھٹکی. دل افسردہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض بیٹھے ہیں. غالباً اس دن حضرت ابو بکر صدیق کسی کام سے گئے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے والے یہی دو ہوتے تھے. جب بھی کبھی غصہ آ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب بھی کسی معاملے کے اندر تنگی ہونی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کرنی، یہ دو بندے ہی سنبھالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر. اس دن ابو بکر نہیں تھے، حضرت عمر. تیسری بار کہتے ہیں میں اٹھا، پھر غلام سے کہا کہ اجازت طلب کرو. غلام اندر گیا، پھر آپ نے خاموشی اختیار کی. غلام نے آگے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار. حضرت عمر کہتے ہیں میں واپس آ رہا تھا تیسری مرتبہ، پیچھے سے غلام نے آواز دی کہ اے عمر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اندر بلا رہے ہیں. کہتے میں اندر گیا اور میں جا کے کیا دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت. میں نے جا کے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور وہ چٹائی کے جو نشان ہیں آپ کے جسم کے اوپر پڑ گئے. اب غور کرو ذرا، سادگی دیکھو، سادگی. ٹھیک ہے، اللہ نے آفر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پیغمبر حکم کر، میں مکے کے پہاڑوں کو تیرے لیے سونا بنا دوں. لیکن آپ نے اس آفر کو پس پشت رکھا. اللہ میں نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کے کھا لوں. جس دن بھوکا رہوں صبر کروں، جس دن پیٹ بھر کے کھا لوں تیرا شکر ادا کروں. لیٹے ہوئے چٹائی کے اوپر، جسم کے اوپر نشان پڑ گئے. اور حضرت عمر فرماتے تکیہ دیکھو میں کیسا دیکھتا ہوں، جو سر کے نیچے تکیہ جس سے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں. ذرا اس سادگی کے اوپر اور اپنی سادگی کے اوپر ذرا دیکھو. ہمارے نیچے تو فوم کے گدے ہیں، 20-20 ہزار کا میٹرس بچھا ہوا ہے اور ایک تکیہ لگ بھگ 10-10 ہزار روپے کا ہے ہمارے نیچے ٹیک لگانے کے لیے. لیکن ناشکریاں حد سے زیادہ ہیں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں نے تو طلاق نہیں دی. تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے اپنی جھجک کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ہنسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مدینے میں. مکے میں ہوتے تھے ہم قریشیوں کا قبیلہ عورتوں پر غالب رہتا تھا اور مدینے آگے دیکھ لو یہ عورتیں ہمارے اوپر حکمران بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو ہنس پڑے. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا ابھی اپنی بیٹی کو، میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے آیا ہوں، اسے سمجھا کے آیا ہوں کہ تو رسول کو اتنی زیادہ چہیتی نہیں ہے جتنی عائشہ چہیتی ہے. وہ حسن کے اندر تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تجھ سے زیادہ مرغوب ہے. میں نے اس کو بڑا ڈانٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات سنی، دوبارہ پھر ہنس پڑے. تو پھر حضرت عمر نے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حالت تھی نا وہ جسم کے اوپر، حضرت فرماتے میرے دل کے اندر یہ بڑی لگی. میں پھر بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی دعا اللہ رد کر سکتا ہے؟ کیسر و کسرا کے محلات دیکھیں، وہاں کے بادشاہ دیکھیں، ان کو اللہ نے ہر دنیا کی آرائش اور آسائش دی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، ان کا تو تخت بھی سونے کا ہے. یا رسول اللہ آپ اپنے لیے اللہ سے کیوں نہیں طلب کرتے؟ اپنی امت کے لیے مانگے اللہ سے کچھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فرماتے آپ فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر، وہ کیسر و کسرا کے جو بادشاہ ہیں اللہ نے دنیا کی ساری لذتیں ان کو دے دی ہیں لیکن آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہم نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا لیکن آخرت کے اندر ہمارا بہت بھاری حصہ اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے. غور کر سکتے ہو.
جو مالدار اپنے مال کے اوپر آج اکڑے بیٹھے ہیں، جو آج بڑے بڑے بنگلے بنا کے اکڑے بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ عبرت ہے یہ بات کہ اللہ نے پیسہ دے دیا، دنیا دے دی، یہ نہ سمجھو کہ شاید ہم خدا کے محبوب بندے ہیں، یہ سمجھ لو شاید تمہارے لیے تمہارے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جائے، کہیں اللہ نے آخرت کا حصہ میں دنیا میں تو نہیں دے دیا، یا جس کے دل میں حسرت ہے، ابھی بڑی آرزو ہے کہ میں دنیا کمانا چاہتا ہوں، میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں، کیا وہ آخرت کا حصہ دنیا میں تو نہیں لینا چاہتا؟ دیکھو حضور نے جب دنیا کی بات سنی فوراً سیدھا ہو کے بیٹھ گیا حضرت عمر، میں نہ وہ سب دنیا کے اندر ہی ہے، ان کو جو مل گیا مل گیا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے آخرت کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ سنبھال کے رکھا ہوا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالا خانے میں تشریف لے گئے تھے نا، وہ یہ جو حفصہ نے عائشہ کے اوپر حضرت زینب کا راز فاش کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر مسجد کے بالا خانے تشریف لے گئے اور خرچے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ دونوں باتیں تھیں، ساری بیویوں نے مل کے خرچے کو سورۃ احزاب کے اندر میں سمجھا کے آپ نے 1 مہینے تک قسم اٹھائی، میں نے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا، تنہائی اختیار کرنی، مسجد میں چلے گیا 1 مہینے تک۔ اچھا حدیث میں آتا ہے 29 دن گزرے، آپ سب سے پہلے قسم پوری ہوگی، سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر گئے، تو گھر داخل ہوئے، حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، مہینہ تو پورا ہی نہیں ہوا، آپ تسا 1 دن پہلے ہی آ گئے ہو۔ عرض کی میں سارے دن گن گن کے سوچ رہی ہوں، گزار رہی ہوں، آپ 1 دن پہلے ہی آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مہینہ جو ہوتا ہے 29 کا بھی ہوتا ہے، اور اس دن اللہ کی طرف سے مہینہ 29 کا ہی تھا۔ سمجھ آئی؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علیحدگی اختیار کی تھی، گوشہ نشینی اختیار کی تھی، خرچے کا بھی مطالبہ تھا۔ پھر سورۃ احزاب کی آیتیں بھی اتری اس وقت، جہاں خرچے کا مطالبہ کیا نا ازواج مطہرات نے، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی رنج تھا۔ سورۃ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، اگر چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو آخرت کے دن کو پھر میرے پاس ٹھہر لو۔ حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سب سے پہلے یہ آیتیں سنائی تھی کہ یہ آیتیں اتری، اپنے ماں باپ سے بغیر مشورہ کیے مجھے ابھی جلدی کے اندر جواب دے، تو چاہتی کیا ہے؟ جب آیتیں اتری حضرت عائشہ نے جب سنا آیتوں کو کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی چاہتے ہو تو پھر میرے پیغمبر کے نکاح سے چلی جاؤ، کسی اور کے ساتھ نکاح کر لو، اگر چاہتی ہو اللہ اس کے رسول اور آخرت کو تو پھر میرے پیغمبر کے ساتھ رہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اس کے اندر مشورہ کرنے کی کیا بات ہے، میں دنیا نہیں چاہتی، مجھے صرف اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے بس، یعنی دنیا میرے لیے کچھ نہیں۔ تو آیت کے اندر دونوں کون مراد ہیں؟ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہاں، اور اگر چڑھائی کرو گی تم دونوں اوپر اس کے، یعنی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بھی اوپر چڑھائی کرو گی، یعنی باہمی مشورے کر کے اس کو پھر بھی کیا کرو گی؟ تنگ کرو گی، تو سن لو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، ہوا مولاہ، وہی اس کا مددگار ہے، یعنی اپنے پیغمبر کا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ وجبریل، اور جبریل بھی میرے پیغمبر کا مددگار ہے۔ وصالح المؤمنین، اور نیک مومن بھی اس کے مددگار ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ملائکہ بھی اس کے بعد ظہیرون، اس کے مددگار ہیں، یعنی جس شخص کے اتنے زیادہ مددگار ہیں، نیک مومن بھی، اللہ بھی، جبریل بھی، اس کا تم کیا بگاڑ سکتی ہو؟ ہاں اگر پھر بھی اس کے خلاف مشورے کرو گی تو میرے پیغمبر کا کچھ نقصان نہیں، تم اپنا ہی نقصان کر رہی ہو۔ سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ بھی اس کا مولا ہے اور جبریل بھی اور نیک مومن بھی اور سارے ملائکہ میرے پیغمبر کے مددگار۔
تم کیا کر لو گے اس کا؟ پھر عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، ایک شبہ کا اضافہ ہے. شبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذہن میں خیال تھا، ایک خیال یہ تھا کہ اگر رسول نے ہمیں طلاق دے دی نا تو ہم سے بہتر رسول کو بیویاں نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، اگر کسی بیوی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اگر رسول نے ہمیں چھوڑ دیا ہم جیسی کون سی لے کے آؤ، ہم جیسی بہتر بیویاں نہیں. اللہ نے اس شبے کا جواب دیا ہے. عسى ربه، ترجمہ غور سے دیکھنا ہے، امید ہے اس کے رب سے. ان طلقکن، یہ کہ اگر تم کو طلاق دے پیغمبر، ان یبدلہ، یہ کہ دے گا واسطے اس کے یعنی پیغمبر کے ازواجن خیرن، بیویاں بہتر منکن، تم سے بھی زیادہ. فرمایا کہ اگر میرا پیغمبر تمہیں طلاق دے دینا تو اس کا رب تم سے بھی بہتر بیویاں عطا کر دے گا اس کو. حالانکہ قرآن میں سورۃ احزاب میں کیا کہا گیا کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، سب سے بہترین عورتیں. اللہ فرماتے ہیں تم سے بھی بہترین عورتیں دے دوں گا اپنے پیغمبر کو. اور وہ کیسی ہوں گی؟ ہاں، مسلماتن، جی حکم بردار، حکم ماننے والی، مؤمناتن یقین کرنے والی، قانتاتن جھکنے والی، نماز میں کھڑی ہونے والی، ٹھیک ہے، تائباتن رجوع کرنے والی، توبہ کرنے والی، عابداتن عبادت کرنے والی، آگے سائحاتن روزہ رکھنے والیاں، سیباتن و ابکارا بیوہ اور کواری. سیبات بیوہ و ابکارا اور کواری، یعنی اللہ پاک کسی حالت میں کسی کا محتاج نہیں. اگر کسی پیغمبر کی بیوی جو سب سے اعلیٰ بیوی، سب سے اعلیٰ عورت، اس کے ذہن کے اندر بھی اگر یہ بات آ جائے کہ مجھ سے بہتر بیوی اور پیغمبر کو نہیں مل سکتی، اللہ نے فرمایا یہ خیال ہی ذہن سے نکال دو. میرے پیغمبر کے بارے میں اگر میرے پیغمبر نے تمہیں طلاق بھی دے دی نا، تم سے بھی بہتر بیویاں میں اپنے پیغمبر کے نکاح میں دے دوں گا. دیکھو اللہ، پنجابی میں اللہ اپنے نبی دی اپنے بندے دی کانڈ کتنی تھلے لگن دیندا. ہمارے والد صاحب بھی فرماتے ہیں یہی کہ اللہ اپنے بندے دی کانڈ تھلے نہیں لگن دیندا. اور نبی جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا سب سے خوبصورت اور پسندیدہ بندہ ہوتا ہے. تو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے کسی کے آگے بھی ہیچ نہیں کرنا چاہتا تھا. مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستی اللہ اپنے پیغمبر کو ہی رکھنا چاہتا ہے کہ اگر اس کی بیویوں کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ہے وہ بھی اپنی زبان سے یا اپنے ذہن سے یہ بات نکال. جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم. حاضری ہفتے والی